روئے زمین پر اپنی حرمت، عزت، شرافت اور بزرگی کے لحاظ سے تین مسجدیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور تینوں کی تعمیر حکم الہی سے انبیاء اکرام علیہم السلام نے فرمائی: مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی۔ تیسری مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد نبوی شریف کی مختلف زمانوں میں تعمیر و توسیع کے مختصر احوال بیان کریں گے۔ پہلی تعمیر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لا کر پہلا عظیم کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا۔ مسجد کی جگہ سہل و سہیل نامی دو یتیم بچوں سے 10 دینار میں خریدی گئی۔ قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ ایک روایت کے مطابق یہ جگہ بنو نجار کی تھی، اور قیمت کے معاملے میں انہوں نے عرض کی، ہم اس کی قیمت اللہ تعالیٰ سے لیں گے۔ ربیع الاول سن 1 ہجری میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا، خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے۔ زبان اقدس پر یہ الفاظ مبارکہ جاری تھے: اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، بے شک آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، بس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ مسجد شریف کی بنیاد پتھروں سے، دیواریں کچی اینٹوں سے، ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی، جس کی بلندی 7 یا 5 ہاتھ تھی۔ مسجد شریف کے 3 دروازے بنائے گئے: باب رحمت، باب جبریل، اور ایک اور دروازہ تھا جسے تحویل قبلہ کے بعد بند کر دیا گیا۔ پہلی توسیع۔ پہلی تعمیر میں مسجد کی لمبائی 54 گز اور چوڑائی 63 گز تھی۔ پھر جب مسجد نمازیوں پر تنگ پڑ گئی تو فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توسیع کا ارادہ فرمایا۔ مسجد سے متصل ایک انصاری کے مکان کے متعلق لوگوں سے فرمایا، کون ہے جو جنت میں مکان کے بدلے زمین کا یہ ٹکڑا خرید کر مسجد میں اضافہ کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھر 10,000 درہم میں خرید کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ جگہ مسجد میں شامل کر کے توسیع کر دی گئی۔ اب اس کا طول و عرض ہر طرف سے 100 ہاتھ ہو گیا۔ دوسری تعمیر و توسیع۔ دور فاروقی میں فتوحات اور مسلمانوں کی کثرت کے سبب مسجد نبوی میں مزید توسیع کی حاجت پڑی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید جگہ شامل کر کے نئے سرے سے مسجد تعمیر کروائی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو شہید کروا کے نئے سرے سے تعمیر کیا، اس کے رقبے اور گنجائش میں اضافہ کیا، اور سنگریزوں یعنی بجری اور کنکر سے پکا فرش بنوایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی سے بنے ستون الگ کر دیے اور ان کی جگہ کچی اینٹوں کے ستون تعمیر کروائے اور قبلہ کی طرف اضافہ کیا۔ تیسری تعمیر و توسیع۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 4تھا سال تھا۔ لوگوں نے آپ سے تنگی مسجد کی شکایت کی۔ آپ نے اہل فتویٰ و اصحاب رائے صحابہ کرام کے مشورے سے مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ ربیع الاول 29 ہجری سے محرم الحرام 30 ہجری تک تعمیر و توسیع کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے بہت سی تبدیلیاں کی۔ دیواریں نقش و نگار والے پتھروں سے بنوائی جن میں چونا استعمال کیا گیا، ستون بھی نقش و نگار والے پتھروں سے لگوائے، چھت ساگوان کی لکڑی سے بنوائی، سفید چونے سے پلستر کروایا، اور مشرق و مغرب کی طرف تاک رکھے اور شامی سمت میں اضافہ کیا۔ فاروقی اضافے سے مسجد کا طول 120 یا 140 گز ہو گیا تھا، جبکہ عثمانی اضافے سے یہ لمبائی 160 گز ہو گئی۔ اس وقت چوڑائی 150 گز تھی۔ چوتھی تعمیر و توسیع۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ طیبہ کے گورنر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے۔ خلیفہ کے حکم پر آپ نے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد موجود مکانات خرید کر مسجد میں توسیع کی۔ اس تعمیر میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا۔ روم و مصر سے
کاریگر بلوائے گئے، چھت، دیواریں، ستون سب سنہرے منقش بنائے گئے۔ 12 یا ایک روایت کے مطابق 24 من سے زیادہ سونا استعمال کیا گیا۔ صرف دیوار کعبہ پر 45,000 دینار خرچ ہوئے۔ مسجدوں میں بنائی جانے والی محراب کا آغاز اسی وقت سے ہوا اور چاروں کونوں پر 4 مینار بھی بنائے گئے۔ یہ تعمیر 88 ہجری میں شروع ہو کر 91 ہجری میں مکمل ہوئی۔ 5ویں تعمیر و توسیع 161 ہجری میں عباسی خلیفہ محمد بن منصور مہدی نے مسجد نبوی میں اضافے کا حکم دیا۔ شام کی جانب 55 یا 100 گز کی توسیع کی گئی اور اس نئی تعمیر میں وہی شاندار طریقہ رکھا گیا جو اس سے پہلی تعمیر و توسیع میں تھا۔ ولید کی طرح مسجد کو پتھر کے خوبصورت ٹکڑوں سے بنایا گیا۔ یہ کام 167 ہجری میں پایہ تکمیل تک پہنچا۔ 6ٹھی تعمیر علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بقول ان کے زمانے تک خلیفہ مہدی کے بعد کسی نے مسجد نبوی میں توسیع نہیں کی، البتہ بعض کے مطابق خلیفہ مامون رشید نے 202 ہجری میں توسیع کی تھی۔ یہی بات امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے المعارف میں کی ہے۔ دونوں باتوں کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ مامون رشید نے توسیع نہیں کی بلکہ مسجد کی بنیادیں مضبوط کی اور کچھ تجدید کر دی تھی۔ 7ویں تعمیر 1 رمضان المبارک 654 ہجری میں مسجد نبوی کے ایک خادم کی غفلت سے کسی سٹور میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ چھت تک پہنچ گئی اور سب کچھ جل گیا، جس کی اطلاع خلیفہ وقت معتصم باللہ کو دی گئی۔ وہ موسم حج میں سامان اور کاریگر لے کر پہنچ گئے اور 655 ہجری میں تعمیراتی کام شروع ہو گیا۔ حجرہ مبارکہ ارد گرد قبلہ والی اور مشرقی دیوار سے باب جبریل تک چھت ڈالی گئی اور مغربی جانب ریاض الجنہ اور ممبر پر چھت ڈال دی گئی۔ 656 ہجری میں تاتاریوں کے غلبہ بغداد کے سبب کام رک گیا۔ پھر 657 ہجری میں والی یمن کے تعاون سے باب السلام تک کام ہوا۔ 658 ہجری میں شاہ مصر سلطان ظاہر رکن الدین نے لوہا، سکہ اور لکڑی وغیرہ تعمیراتی سامان اور 53 کاریگر بھیجے اور یوں باب الرحمہ اور باب النساء تک باقی کام مکمل ہوا۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں تعمیرات سلطان محمد بن کلاوون صالحی نے 705 اور 706 ہجری میں مشرقی اور مغربی چھتیں نئے سرے سے بنوائی اور 729 ہجری میں قبلہ والی چھت کے ساتھ 2 برآمدے بنوائے، جن کی بدولت مسجد نبوی کی چھت وسیع ہو گئی۔ 831 ہجری میں ان برآمدوں میں کچھ کمزوری پیدا ہوئی تو ملک اشرف برسبائی نے اسے درست کروایا اور اسی نے شام والی جانب کی چھت کا کچھ حصہ بنوایا۔ 853 ہجری میں کچھ خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے سلطان جکمک نے روضہ انور کی مکمل چھت اور مسجد کی چھت کا کچھ حصہ نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ 11ویں اور 12ویں تعمیرات شاہ مصر سلطان اشرف قائتبائی کے دور حکومت میں مسجد نبوی کی چھتیں درست کرنے کی ضرورت ہوئی تو سلطان کے حکم پر 879 ہجری میں تعمیرات کا کام شروع ہوا۔ بہت سی چھتیں اور مشرق جانب کے ستون شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کیے گئے۔ یہ تعمیر 881 ہجری میں مکمل ہوئی۔ پھر 886 ہجری میں مسجد میں آگ لگنے کا دوسرا واقعہ پیش آیا۔ آسمانی بجلی گری اور تقریباً پوری عمارت کو جلا گئی۔ مسجد کے اکثر ستون گر گئے۔ اطلاع ملنے پر سلطان قائتبائی نے نئی تعمیر کے لیے مختلف اوقات میں 400 کاریگر اور 372 سواریاں بھیجی، نیز خشکی اور بحری راستوں سے سامان بیچتے رہے۔ اب نئے گنبد، مزید برآمدے بنائے گئے، سنگ مرمر کا کام شروع کیا گیا، جانب قبلہ تانبے کی جالیاں لگائی گئی، چبوترے، الماریاں، مدرسہ، مسافر خانہ، حمام، باورچی خانہ، چکی اور لائبریری وغیرہ بنائے گئے۔ رمضان 888 ہجری میں تمام چھتیں مکمل ہو گئی۔ 13ویں تعمیر و توسیع سابقہ تعمیر کو 377 سال گزر چکے تھے، اب پھر سے تعمیر کی حاجت تھی۔ 1265 ہجری میں ترک سلطان عبد الحمید عثمانی نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا ارادہ کیا۔ پوری اسلامی دنیا سے ماہر کاریگروں کو قسطنطنیہ کے باہر ایک نئی بستی میں جمع کیا گیا۔ انہیں اپنی اولاد یا شاگردوں میں اپنا علم و ہنر منتقل کرنے کے احکامات دیے گئے، ساتھ ساتھ بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا کہا گیا۔ دوسری طرف نئی کانوں سے پتھر نکالے گئے، نئے جنگلوں سے لکڑی لی گئی، جو چیزیں جس ملک کی عمدہ تھی منگوائی گئی۔ 25 برس میں مسجد نبوی سے باہر ایک نئی بستی میں سارا سامان جمع کیا گیا۔ انوکھے ہنر مندوں کو
مدینہ منورہ منتقل کیا گیا۔ تعمیرات شروع ہوئی تو انہیں 2 چیزوں کا حکم تھا، نمبر 1 کام کے دوران باوضو رہیں، اور نمبر 2 اس وقت میں تلاوت قرآن مجید جاری رکھیں۔ ترکوں نے دور نبوی کی پوری مسجد کی چھت گنبدوں سے بنا دی، ان میں روشن دان رکھے، بعض دیواروں میں دروازوں جیسی بڑی بڑی کھڑکیاں بنائی، ستونوں کے سر سنہرے کر دیے اور ان کے نچلے حصوں پر سونے کے پتھر چڑھا دیے۔ گنبدوں کے اندرونی حصے نقش و نگار سے مزین کیے۔ کاتب عبداللہ افندی نے مسجد کے گنبدوں، دیواروں، ستونوں اور محرابوں پر بے مثال کتابت کی۔ دیوار قبلہ پر 3 سطروں میں قرآنی آیات مبارکہ اور چوتھی سطر میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 200 سے زائد اسماء و صفات تحریر کیے۔ مغربی سمتوں میں 1293 میٹر تک توسیع کر دی۔ اس تعمیر و توسیع میں تقریباً 500 کاریگروں اور مزدوروں نے حصہ لیا اور سونے کے 7 لاکھ سکے خرچ ہوئے۔ 14ویں اور 15ویں تعمیر و توسیع 1372 ہجری سے 1375 ہجری کے درمیان ایک بڑی توسیع کی گئی۔ مشرق، مغرب اور شمال تینوں اطراف کے مکانات گرا کر مسجد کے ساتھ ساتھ چاروں طرف کھلا راستہ بنا دیا گیا، اور یوں نئی تعمیر و توسیع کے بعد مسجد کا کل رقبہ 16,326 مربع میٹر ہو گیا۔ توسیع والی جگہ ایسا پتھر لگایا گیا جو سورج کی تپش سے گرم نہیں ہوتا۔ اس تعمیر کا انداز ترکی تعمیر سے ملتا جلتا رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس تعمیر میں بھی بہت اہتمام ہوا۔ 30 بحری جہازوں سے 30,000 ٹن سے زائد تعمیراتی سامان برآمد کیا گیا۔ 1393 ہجری میں مسجد کی مغربی سمت میں 35,000 مربع میٹر جگہ لی گئی اور وہاں نمازیوں کے لیے سائبان بنائے گئے۔ 16ویں توسیع تاریخ کی سب سے بڑی اور اب تک کی آخری توسیع محرم الحرام 1406 ہجری کو شروع ہوئی، جو 1414 ہجری میں مکمل ہوئی۔ جدید توسیع کے بعد صرف گراؤنڈ فلور کا رقبہ 82,000 مربع میٹر ہو گیا، جبکہ نئی چھت کا کل رقبہ 67,000 مربع میٹر ہو گیا۔ چھت میں 28 کھلی جگہوں پر متحرک گنبد بنائے گئے۔ ہر گنبد کا وزن 80 ٹن ہے۔ دروازوں کی مجموعی تعداد 85 ہو گئی ہے۔ 104 میٹر بلند 6 مینار تعمیر کیے گئے۔ روشنی، بجلی، ٹھنڈے پانی، آگ بجھانے کا انتظام، پارکنگ، ایئر کنڈیشن وغیرہ کا جدید ترین نظام قائم کیا گیا۔ اس توسیع کے بعد مسجد اور متعلقہ جگہوں میں 6,98,000 نمازیوں کی گنجائش ہوگی ہے۔ اس پورے منصوبے پر 30,000 ملین ریال خرچ ہوئے۔